يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی اور ان بیماریوں کے لیے وہ شفا ہے جو سینوں میں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ نری ہدایت ہے، اور مومنوں کے لیے تو رحمت ہی رحمت ہے۔ آپ کہیں اللہ کے فضل کے ساتھ اور اس کی رحمت کے ملنے کی وجہ سے انہیں خوش ہونا چاہیے۔ وہ کتاب ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو وہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پہلے اگلی صفحے مکمل کریں، آگے آنے کی کوشش کریں، آگے آئیں۔ اس جگہ پہ آئیں، اس جگہ پہ آئیں۔ یہاں کون بیٹھے گا؟ جو بعد میں آئیں گے وہ بیٹھیں گے؟ ہمارے جمعے کے خطبات کا جو تسلسل کے ساتھ عنوان اور موضوع بیان ہو رہا ہے وہ ہے آیت الکرسی کی تفسیر اور تشریح۔ چونکہ ہمارے
جامعہ ضیاء العلوم میں آٹھ فروری کو دورہ تفسیر القرآن کا انشاءاللہ آغاز ہوگا۔ ملک کے مختلف علاقوں سے، صوبوں سے طلباء یہاں تشریف لائیں گے اور 45 دنوں کے مختصر سے عرصہ میں قرآن مقدس کا ترجمہ اور تفسیر مکمل پڑھیں گے۔ آج کے خطبے میں میں اس مستقل موضوع سے ہٹ کے قرآن کی فضیلت، تعلیم قرآن کی اہمیت، قرآن سیکھنے کا اجر و ثواب، اس پر مختصر سی گفتگو کروں گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ قرآن کی جو عظمت ہے اس سے کوئی کلمہ پڑھنے والا انکار نہیں کر سکتا۔ فضل و کتاب اللہ علی سائر الکتب کفضل اللہ علی الخلق۔ لفظ تو بڑے مختصر سے ہیں، لیکن تھوڑا سا ان کی گہرائی میں جا کے سوچنا ہے، سمجھنا ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن کو دنیا کی تمام کتابوں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو خود اللہ کو مخلوق پر۔ مخلوق اور خالق کے درمیان کیا نسبت ہے؟ اللہ اللہ اکبر ہے، الکبیر ہے، المتعال ہے۔ جتنی فضیلت اللہ کو ساری مخلوق پر ہے، اتنی ہی فضیلت قرآن کو دنیا کی تمام کتابوں یہ اللہ کا کلام ہے،
قرآن میں اللہ لوگوں سے باتیں کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی، یہ اللہ باتیں کر رہا، حکم دے رہا، تو یہ کلام اللہ ہے۔ اور متکلم جو ہوتا ہے وہ اپنے کلام میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جس نے متکلم کو پہچاننا ہو، دیکھنا ہو، وہ اس متکلم کا کلام دیکھے جو وہ بولتا ہے۔ در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا۔ میں اپنے کلام میں چھپا ہوا ہوں، جس طرح پھول کی خوشبو پتیوں میں چھپی ہوئی ہوتی۔ شاعر کہتا ہے جس نے مجھے دیکھنا ہو، ہر کے دیدن میل دارد، مجھے دیکھنا چاہے در سخن بیند مرا، تو وہ مجھے میرے کلام میں دیکھے۔ میں اپنے کلام میں چھپا ہوا ہوں، تو جس نے رب کو دیکھنا ہو وہ اسے قرآن میں دیکھے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کیا ہے؟ کلام۔ قرب الہی کا یہی ذریعہ ہے۔ اب اس وقت کوئی بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کا ذریعہ قرآن۔ اسی کو حبل اللہ کہا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو چنگل مارو، مضبوط پکڑو، مل جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، فرقوں میں نہ بٹو، یعنی قرآن چھوڑ کے کوئی عقیدہ نہ اپناؤ۔ تو یہ حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی۔ پھر میں ایک دفعہ آپ کو توجہ دلاؤں کہ سرسری طور پہ نہیں سننا، تھوڑا سا ڈوب کے سننا ہے، پھر آپ کو حبل اللہ کی سمجھ آئے گی۔ تھوڑا سا اسے غور سے توجہ سے سننا ہے۔ یہ رسی ہے جو اللہ نے عرش سے لٹکائی ہے زمین کی طرف۔ اس رسی کا جو اوپر والا سرا ہے نا، وہ اللہ کے ہاتھ میں، اور اس رسی کا جو نیچے والا سرا ہے نا، وہ قرآن پڑھنے والے کے ہاتھ میں۔ تعلق تو ہو گیا۔ اب رسی ذریعہ ہوتا ہے چڑھنے کا، رسی کے ذریعے بندے اوپر چڑھتے ہیں۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں اگر مجھ تک آنا چاہتے ہو، پہنچنا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ کلام اللہ ہے۔ یہ سب فضیلت کی باتیں ہیں، اس سے کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ پھر پڑھنے والوں کی بڑی فضیلت ہے، پڑھانے والوں کی بڑی فضیلت۔
بڑی مشہور حدیث ہے، آپ سب کو یاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس پہ غور کرنا ہے، سرسری طور پہ نہیں سنو، اس کان سے سنو، اس سے نکال دو، بس پڑھتے ہوئے آگے چلے جاؤ، سنتے ہوئے آگے چلے جاؤ، نہیں، اس کی گہرائی میں اترنا۔ سند دینے والا کون ہے؟ آمنہ کا لال ہے، جن کی کوئی بات مبالغے پر مبنی نہیں ہوتی، ہر بات صحیح 16 آنے نپی تلی ہوئی ہے۔ انہوں نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں، ان لفظوں پہ تھوڑا سا غور تو کرو یار، جن کے پاس مال زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، باغات ہیں، زمینیں ہیں، زیور ہیں، اقتدار ہے، سلطنت ہے، حکمران ہیں، بند کمروں میں بیٹھ کے ذکر کرنے والے لوگ ہیں، نہ، خیرکم، تم میں سے بہترین لوگ دھرتی پر وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، وَعَلَّمَهُ، اور جو قرآن پڑھاتے ہیں۔ پڑھنے والوں کا ذکر میرے آقا نے پہلے کیا ہے، پڑھانے والوں کا ذکر، متعلم جو ہے نا پڑھنے والے، ان کو پہلے ذکر کیا ہے۔ کوئی سند لینے کی ہمیں کسی سے کوئی ضرورت نہیں، ہمیں لوگ نکھٹو کہیں، نکما کہیں، معاشرے پہ بوجھ کہیں، جو جس کے منہ میں آئے کہتا جائے، کوئی کسی کے منہ پہ ہاتھ رکھ سکتا ہے، زبان بند کر سکتا ہے کسی کی، ہمیں تم جیسے لوگوں سے سند لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمیں بہترین امت کے افراد، کائنات کے اس آدمی نے کہا تھا جس سے سچا اور سچا انسان آج تک یہاں دنیا میں آیا ہی نہیں، انہوں نے ہمیں سند دی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، اور پھر وہ قرآن پڑھاتے ہیں۔ ایک اور روایت کو دیکھوں جو شاید اتنی مضبوط تو نہ ہو جتنی یہ مضبوط ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ میرے نبی کے بڑے قریبی صحابی، غریب آدمی، اصحاب صفہ میں شامل ہیں، وہ جو پہلا مدرسہ قائم ہوا تھا مدینے میں۔ کہتے ہیں باقی لوگ تو کچھ کمائی کے لیے، تجارت کے لیے بازار میں چلے جایا کرتے تھے، کاروبار کریں، کچھ کما کے لائیں، میں وہیں پڑا رہتا تھا۔ میرے دل میں آتا میں مسجد نبوی سے باہر چلا جاؤں اور پیچھے آقا کوئی موتی رولنے لگ جائیں تو وہ سننے سے رہ جائیں گے، تو میں وہیں پڑا رہتا، بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا، لوگ کہتے مرگی ہے، مرگی نہیں ہوتی تھی، بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتا۔ چیزیں یاد نہ رہتی، میں نے آقا سے شکایت کی، فرمایا چادر بچھاؤ، کچھ پڑا، فرمایا چادر اپنے سینے سے لگا لو، میں نے وہ چادر اپنے سینے سے لگائی،
اس کے بعد مجھے کبھی کوئی چیز نہیں بھولی۔ 5000 حدیثوں کا راوی ہے، پہلا نمبر ہے صحابہ میں، سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک نے انہیں اپنے گھر سے دودھ منگوا کے پلایا تھا، ان سے محبت کرتے تھے۔ تو میرے آقا نے ایک دن ان کی خدمات کو دیکھ کر، دین کی محبت کو دیکھ کے فرمایا، ابو ہریرہ کوئی چیز مانگنا چاہتا ہے تو مانگ، میں رب سے درخواست کروں۔ بڑی آفر ہے جی، آفر کرنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر، جو اپنی مرضی سے بولتا نہیں، اپنی مرضی سے بولتا نہیں، مانگ۔ یہ فقیر منش آدمی، درویش صفت آدمی، نہ اس نے زمین مانگی، نہ سونا، نہ چاندی، نہ باغ، کہتا ہے اوصنی یا رسول اللہ، میں نے کوئی نصیحت کر دے، میں نے کوئی نصیحت کر دو۔ میرے آقا نے اب نصیحت کی ابو ہریرہ کو، تعلم القرآن وعلمہ الناس، ساری زندگی قرآن سیکھتا رہے اور ساری زندگی لوگوں کو قرآن سکھاتا رہے۔ قرآن کا جو علم ہے یہ کبھی مکمل نہیں ہوتا کہ بندہ اب کامل عالم بن گیا ہے، مفسر بن گیا ہے، اب اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، نا، یہ بحر بے کراں ہے، یہ ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ کوئی نہیں، اتنی گہرائی ہے جس کا اندازہ کوئی نہیں، اس میں چھپے ہوئے لولو و مرجان، ہیرے، موتی، جواہرات اس سمندر میں چھپے ہوئے ہیں۔ بندہ جب بھی غوطہ لگاتا ہے نئے سے نئے موتی نکال کے باہر لے آتا ہے۔ عربی میں ہزاروں تفسیریں، اردو میں سینکڑوں تفسیریں، ایک ایک مسلک کے بندوں نے لکھی۔ یہ نہیں ہے بھئی دیوبندیوں نے لکھی تو بریلویوں نے کہا بھئی یہ دیوبندیاں دی اسی وکری لکھ دیں۔ دیوبندی علماء نے 20 علماء ہیں جنہوں نے تفسیریں لکھی۔ اس سے پہلے حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ، قرآن کا ترجمہ لکھا۔ انگریز نے جب انہیں مالٹا کی جیل میں ڈالا، 4-5 سال انہوں نے وہاں گزارے، سردی اتنی کہ لوٹے اور کوزے میں جو رات کو پانی رکھتے وہ صبح برف ہو جایا کرتا۔ انگریز سے جو بغاوت کی تھی انہوں نے، ہندوستان سے نکالنے کی جو کوشش کی تھی انہوں نے، کہ انگریز کو ہندوستان سے نکلنا چاہیے، وہ فرماتے ہیں میں نے مالٹا کی جیل میں اس بات پہ سوچا، فکر کی، مسلمانوں کی تنزلی کا سبب کیا ہے؟
مسلمان دن بدن نیچے گر رہا ہے، نیچے گر رہا ہے، نیچے گر رہا ہے، مکھیوں مچھروں کی طرح کافر اسے کاٹ رہے ہیں۔ ہمارے ہندوستان پر انگریز آ کے حکومت کر رہا ہے، اس کا حکم چل رہا ہے، ہم محکوم ہیں۔ تنزلی کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں میرے ذہن میں دو وجہ آئیں۔ ایک وجہ یہ آئی کہ یہ امت قرآن سے دور ہو گئی، نہ یہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، نہ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، نہ قرآن کے احکام پہ عمل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پہلی وجہ میری سمجھ میں آئی۔ اور دوسری وجہ میری سمجھ میں آئی آپس کا اختلاف، جھگڑے اور لڑائیاں، اس نے ہمیں کمزور کیا، اور آج کفار ہم پر حکومت کر رہے ہیں۔ انہوں نے مالٹا کی جیل میں قرآن پاک کا ترجمہ لکھنا شروع کر دیا کہ میں رہا ہو جاؤں گا تو پھر میں لوگوں تک اس قرآن کی تعلیم کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ قرآن پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، سمجھ کے۔ انہوں نے قرآن کا ترجمہ لکھا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کا ترجمہ بھی لکھا، تفسیر بھی لکھی، بیان القرآن، زبردست تفسیر ہے۔ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی لکھی، مولانا ابوالکلام آزاد نے تفسیر لکھی، حضرت لاہوری نے تفسیر لکھی، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے تفسیر لکھی، مولانا مفتی محمد شفیع نے تفسیر لکھی، مولانا ادریس کاندری نے تفسیر لکھی، مولانا عبد الماجد دریابادی نے تفسیر لکھی۔ بڑی بڑی تفسیریں ہیں اردو میں۔ تو آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ جب اردو میں ایک تفسیر لکھ دی گئی تھی، دوسرے عالم کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ اسی زبان میں پھر تفسیر لکھے؟ عربی میں جب ایک تفسیر لکھ دی گئی ہے تو دوسرے عالم کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ بھی تفسیر لکھے؟ یہ ایک سوال ہے جو ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن مضامین کا ایک سمندر ہے، اس میں جب بھی کوئی عالم اپنے اپنے ذوق کے مطابق غوطہ زن ہوتا ہے، وہ نئے سے نئے موتی نکال کے باہر لے آتا ہے۔ ہر پھول کی خوشبو الگ ہے، ہر پھول کا رنگ الگ ہے، ہر مفسر کا انداز الگ ہے۔ حضرت تھانوی کا انداز الگ ہے، حضرت عثمانی کا انداز الگ ہے، دریابادی کا انداز الگ ہے، حضرت لاہوری کا انداز الگ ہے، مولانا حسین علی کا انداز الگ ہے۔ ہر ایک کا سوچ اپنی اپنی سوچ ہے، اور اس کے مطابق وہ تفسیر کرتے۔ سینکڑوں تفسیریں لکھی۔ تو قرآن کی تفسیر کا، سیکھنے کا، علم کا مرحلہ کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ کہے میں اب مفسر ہوں، میں نے کوئی ضرورت نہیں، وہ آمکوں کی جنت میں رہتا ہے، پاگل ہے وہ۔ قرآن کا علم کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ جب بھی بندہ مطالعہ کرتا ہے نئے موتی ذہن میں آتے، جب بھی کسی کی تفسیر دیکھتا ہے نئے سے نئے نکتے ذہن میں آتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے میرے آقا نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا تعلم القرآن، ساری زندگی قرآن کا علم حاصل کر، وعلمہ الناس، اور ساری زندگی لوگوں کو قرآن پڑھاتا رہے۔ قرآن پڑھتا بھی رہے، قرآن سیکھتا بھی رہے، اور قرآن سکھاتا بھی رہے۔ اگلی بات سنیے گا، اللہ ہمیں بھی اسی اجر سے نواز دے۔ توہان نہیں، میں نہیں، توہان نہیں،
آپ نے تو نزدیک آنا ہی نہیں، آپ نے تو قرآن پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کرنی، آپ کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے کہ آپ قرآن سیکھیں یا قرآن پڑھیں یا ترجمہ اپنے گھر میں رکھ لیں۔ ہم لوگ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، درس دینے والے ہیں، سکھانے والے ہیں، تفسیر پڑھانے والے ہیں، قرآن پاک نے 3 کیٹیگریاں بنائی ہیں۔ ایک وہ جو بڑے صالح ہیں، نیک ہیں، ولی اللہ ہیں، قرآن کی خدمت کرتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو درمیانے ہیں، نیکیاں بھی گناہ بھی۔ تیسری کیٹیگری بنائی جو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، زیادہ گناہ کرنے والے ہیں۔ فرمایا تینوں سے میں نے جنت کا وعدہ کر لیا۔ جی، مرتبے میں تو فرق ہوگا، مرتبوں میں تو فرق ہوگا، لیکن تینوں سے رب نے قرآن میں جنت کا وعدہ۔ یہ ایسی کتاب، اس کی جو خدمت کرے گا وہ ظالم لنفسی ہو، پھر بھی اس کے ساتھ اللہ وعدہ کر رہے ہیں۔ اگلا جملہ میرے آقا کا سنی، اللہ ہمیں اس کا مصداق بنائے۔ ابو ہریرہ ساری زندگی قرآن سیکھتا رہے، ساری زندگی قرآن سکھاتا رہے، ساری زندگی قرآن پڑھتا رہے، ساری زندگی قرآن پڑھاتا رہے۔ اگر اس حالت میں تیری موت واقع ہو جائے اور اسی مرحلے میں تو مر جائے تو تیرے دفن کے دن سے لے کر قیامت کی صبح تک ہر روز 70,000 فرشتے رب کی رحمت اور مغفرت لے کر تیری قبر پہ اترتے رہیں۔ قرآن خود بڑی عظمت والی کتاب، اس کے پڑھنے اور پڑھانے والے جو لوگ ہیں وہ بھی بڑی عظمت والے۔ یا دین پڑھنے والے بن جاؤ یا دین پڑھانے والے بن جاؤ یا ان لوگوں کی خدمت کرنے والے بن جاؤ، چوتھے نہ بنو۔ ذہن میں رکھو، پھر قیامت کے دن نہ کہنا کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا۔ یہ جو جگہ جگہ طلباء علماء کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہو نا، اور مدارس کے خلاف بولتے رہتے ہو، پھر نہ کہنا قیامت کے دن کہ سن دسیا کسی نہیں سی۔ یا علم پڑھنے والے بن جاؤ، پڑھانے والے بن جاؤ، یا ان کی خدمت کرنے والے بن جاؤ، چوتھے نہیں بننا۔ چوتھا کوئی بندہ بنے جو ان پہ تنقید کرے، جائز تنقید تو حق ہے آپ کا، لیکن تمسخر اڑانا، انہیں حقیر سمجھنا، یہ حقیر لوگ ہیں، یہ بوجھ ہیں معاشرے پر، نکھٹو ہیں۔ تسی بڑیاں کم دیاں شیاں سن دتیاں یونیورسٹیاں والیاں، تم نے کیا دیا ہمیں؟ وہ جو ملک کا سب سے بڑا بیرسٹر ہے، سپریم کورٹ کا سب سے بڑا وکیل ہے آپ کے ملک کا، اس نو سورت کوثر نہیں آئی۔ تم بھی مسلمان ہو، یہ معاشرے کے فرد ہیں جناب، معزز لوگ ہیں۔ یہ کون ہے؟ تعلیم یافتہ۔ تعلیم انگلش کا نام ہے، لا کا نام ہے، اور وہ فن ہے، فن، علم اس کا نام ہے، وہ فن ہے۔ جنہیں لوہار ہوندے ہیں، دھرکھان ہوندے ہیں، ڈاکٹری ایک فن ہے، وہ فن ہے جناب، علم نہیں ہے۔ علم یہ ہے، علم جو ہے جو قرآن دے رہا ہے، میرے نبی کا فرمان دے رہا ہے۔ ملک کا وزیر داخلہ ہے، اس نو سورت اخلاص نہیں آئی،
3 دفعہ پڑھی، تینوں دفعہ غلط. بہر صحافی کہتے ہیں جناب آپ نے 3 دفعہ پڑھی، 3 ہی دفعہ غلط پڑھ دی. کہتا ہے من لکھ کے انہیں دیتی گئی سی. واہ، پتہ نہیں میرا گمان صحیح ہے یا نہیں، مودی نو بھی آندی ہونی ہے. کئی ہندوؤں کو نہیں دیکھا آپ نے؟ آپ دیکھتے ہوں گے فیس بک پر ہندو قرآن کا دلیل دیتے ہیں، حوالے پیش کرتے ہیں، آیت پڑھتے ہیں. تمہیں ساری زندگی یہی تلقین، مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا. مولویوں نے، مولویت کی وجہ سے سب کچھ ہے، مدارس کی وجہ سے سب کچھ ہے. پھر سنو، یہ مسجدوں کی خطابتیں، یہ محراب کی امامتیں، یہ مصلی، یہ درسگاہوں میں قرآن بچوں کو پڑھانا، ناظرہ، تجوید، قرات، حفظ، تو نکاح طلاق دے فتوے دینا، یہ سب مدارس کی پیداوار ہے جناب. تم کہتے ہو انہیں ختم ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ختم ہونا چاہیے. نہ ساڈے بچیاں نو قرآن پڑھانے والا کوئی راوے، نہ نماز پڑھانے والا کوئی راوے. پھر آپ نے امامت کروانی، مولویوں نو ہٹاؤ تے امام اسی آپ بننا. آپ نے امام بننا ہے تو ایک امام صاحب تھے، انہوں نے سجدہ صاف کر دیا. مقتدیوں نے سوچا بھئی کوئی واجب نہیں رہ گیا تے فرض تاخیر بھی کوئی نہیں ہوئی، تے یہ سجدہ صاف کنجی ہو گیا. بعد میں انہوں نے پوچھا استاد جی آپ نے تو کوئی واجب نہیں چھوڑا، فرض میں کوئی تاخیر نہیں ہوئی، یہ سجدہ صاف آپ نے کیوں کیا؟ اس آکھا میرا وضو ٹوٹ گیا سی. اس سمجھیا بے وضو بھی ٹوٹ جائے نا، یہ بھی سجدہ صاحب نال کور ہو جانا. تم نے پڑھانی ہے نمازیں، یوں ہی ہر بندہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے جس کو پتہ بھی نہیں کہ سجدہ صاحب کیوں آتا ہے. واجب چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب آتا ہے، فرض میں تاخیر، جسے پتہ ہی نہیں مسائل کا وہ پڑھائے گا نمازیں. جو لوگ مدارس کے خلاف بولتے ہیں وہ مدارس کے مخالف نہیں ہیں، وہ دین کے مخالف ہیں. پھر سنو، دین کے مخالف، وہ چاہتے ہیں ہمارے ملک سے دین ختم ہو جائے، ہم آزاد ہو جائیں، ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، کوئی حلال حرام نہ ہو، ہم جنس پرستی ہو. جو ملک بے حیائی کی جانب گئے، جن کی عورتیں نیم برہنہ اور ننگی ہو گئیں، اور وہ پارکوں میں سڑکوں میں لڑکے اور لڑکیاں بے حیائی کا کام کرتے ہیں، او بھی اپنے معاشرے تو تنگ جے. پھر سنو، شکر کرو ہم ایک معزز معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں، با حیا با شرم معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں. یہ لے جانا چاہتے ہیں ہمیں. تو قرآن کا علم پڑھنے والے جو لوگ ہیں، پڑھانے والے جو لوگ ہیں، ان کو میرے نبی نے سند دی تھی، یہ امت کے بہترین لوگ. ہمارے لیے مسئلہ یہ بن گیا کہ کئی مسالک کے علماء تک یہ بیان کرنے لگے قرآن ترجمے سے نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن ترجمے سے نہیں پڑھنا چاہیے. بیان کرتے ہیں، تقریروں میں بیان کرتے ہیں کہ قرآن ترجمے سے نہیں پڑھنا چاہیے. دنیا کی کوئی کتاب بغیر سمجھے کوئی پڑھتا ہے؟ یہاں جو میڈیکل کے طالب علم بیٹھے ہو، یا لا کے طالب علم بیٹھے ہو، یا یونیورسٹیوں کے طالب علم بیٹھے ہو، بولو، رٹ لو، بغیر سمجھے پڑھ لو. پڑھتے ہو؟ دنیا کی ہر کتاب سمجھ کے پڑھتے ہو، صرف یہی مظلوم کتاب ہے جسے بغیر سمجھے پڑھتے ہو اور مطمئن ہو کہ اس کے سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں اس کا ترجمہ آنا چاہیے، اس کا مفہوم آنا چاہیے، اس کی تفسیر آنی چاہیے، کچھ حصے کا مفہوم آ جائے. اسے بغیر سمجھے پڑھتے ہو
سب سے بڑا مسئلہ معاشرے کا یہ بن گیا ہے کہ علماء تک اور پڑھے لکھے لوگ وہ اسے کتاب برکت سمجھنے لگے کہ یہ کتاب برکت ہے، ختمہ والی کتاب۔ کس والی کتاب؟ تے ختم بھی مردیاں تے، اے مردیاں واسطے آئی، مردوں کے لیے آئی تھی۔ بیٹی کو گھر سے رخصت کرنا ہے، قرآن اس کے ایک قرآن دے سائج جا رہی ہے، پڑھایا ہے ہی دینو قرآن، پڑھایا ہے، مزاق بنا رکھا ہے، قرآن کا اوپر سایہ ہے، بیٹی رخصت ہو رہی ہے، اور قرآن کا زیور دے بچی کو، اسے قرآن کی تعلیم ہو، وہ قرآن پڑھے جس قرآن میں لکھا ہوا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی بیویوں سے کہے، بیٹیوں سے کہے، مومنوں کی عورتوں سے کہے اگر ضرورت کے وقت باہر نکلنا ہو تو اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے چہروں پر۔ اے بچی نو پڑھایا ہی یا صرف سر پہ قرآن رکھ دیا ہے؟ اور وہ دیہاتوں میں جب دلہن پہنچ جاتی ہے دولہے کے کمرے میں، اور دولہا کا جو کمرہ ہوتا ہے اتھے کوئی لوہے دا چمٹا رکھ دینے، وہ حالت دیکھو ان مسلمانوں کی۔ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کئی بندے کار دے پیچھے کالی ٹاکی نظر نہ لگے، اپنے گاٹے چ پا ٹاکی تین نہ لگے، اپنے گاٹے چ ٹاکی پا، کالی ٹاکی بندھی ہوئی ہے، نظر نہیں لگی۔ یہ مسلمان ہیں، یہ کہتی ہیں ہم بھی، یہ کہتی ہیں ہم بھی اس نبی کے امتی ہیں جس نبی نے کہا تھا کہ سارے فیصلے خیر و شر کے کہاں سے ہوتے ہیں؟ یہ بھی اس نبی کے ماننے والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ یہ صرف رسمی مسلمان، میں صرف آپ کو نہیں کہہ رہا، میں پورے معاشرے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ معاشرے کی یہ حالت نہیں ہے، میں آپ کو شرمندہ بھی نہیں کرنا چاہتا، یہ صحیح بھی نہیں۔ میں اگر اب ہاتھ کھڑے کرواؤں آپ سے کہ آپ میں سے کتنے لوگ قرآن کا ترجمہ جانتے ہیں، کتنے لوگوں نے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا ہے، یا کتنے لوگ ناظرہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، تو وہ ہاتھ گنے جائیں گے، 10 ہوں گے، 12 ہوں گے، 15 ہوں گے، ترجمے والا تو شاید ایک بھی نہ ہو۔ یہ صرف کتاب برکت ہے، مردوں والی کتاب ہے۔ مولویوں نے اپنے پیٹ کے دھندے کے لیے یہ سارے کرتوت کیے ہیں، ختم پڑھاؤ۔ ہم طالب کئی پاگل پھرتے ہوتے ہیں، ہمارے پاس بھی کبھی کوئی آ جاتے ہیں، کوئی پڑھے ہوئے قرآن پہنے، اگو نے مولوی انہاں کا پہنے کتنے 1000 قرآن پڑھے ہویا، او میں دیو جی میں اپنے ابے دی روح نو پہنچانا، مولوی صاحب کہتے ہیں 5000 کا ایک قرآن ملے گا، یہ 5000 دا قرآن لے کے کرائے تے ابے دی روح نو پہنچا رہے۔ واہ بھائی واہ، مزہ نہیں آ گیا؟ اور جب ہم صحیح رہنمائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں چھڈو جی انہاں نو، بندیالوی گروپ نو، مر گیا مردود ہو، تو بڑا فاتحہ درود کرنے ہاں بھائی، جڑا تو فاتحہ درود کرنے ہاں نا، صدقے جاما اس فاتحہ درود تے۔ تیجے والا دن ہو گیا، کل آ گئے، کیلے آ گئے، امرود آ گئے، سیب آ گئے، چنے آ گئے، وہ جناب لگ گئے۔ کھانے کے لیے کون آیا ہے؟
رشتہ دار، برادری، تاجر، ذمہ دار، مل اونر، او کھا پی کے ٹر گئے، اے سمجھ رہا میری ماں نو ثواب پہنچ رہا، کھا تاجر رہا، تو بڑا ایصال ثواب دا قائل ہے، تسی بڑے فاتحہ درود دے قائل ہو، تم نے فراڈ بنایا ہے، کھانے پینے کے دھندے بنائے ہیں تم نے، یہ تیجا، ساتاں، 10واں، 40واں برسیاں دنیا کے کسی عالم کے پاس میرے پیغمبر کا کوئی فرمان، 1,00,000 سے زائد صحابہ، کسی ایک صحابی کا عمل، 4 ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، کسی ایک امام کا قول تیجا، ساتاں، 10واں، 40واں کے بارے میں پیش کر، بندیالوی کی سزا پھانسی ہے، پیش کر۔ تم نے دھندے بنا رکھے، یہ سب کھانے پینے کے دھندے ہیں، یہ سب مولویوں کے کھانے پینے کے دھندے ہیں، یہ تیجا، ساتاں، 10واں، 20واں، 40واں برسیاں کعبہ کے رب کی قسم ہے، آمنہ کے لال سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، میں جنگل میں نہیں بیٹھا ہوں، میں جنگل میں نہیں ہوں، تم نے دھندے بنائے ہیں، لائی جاؤ رگڑا، تھوڑیاں موجہ لگی ہوئی نے، تیجا، ساتاں، 10واں، 20واں، 40واں، پیسے، دولت، کپڑے، ہمارے بندیال میں جب کل ہوتے ہیں نا، تسی کی کل کرنے نے، کیلے دے 3 ٹکڑے کر کے، تسی بڑے کل کرنے نے، امرود دے 6 حصے کر کے، چنے، چھولے، سرگودے کے ایک پیر صاحب ان کے مرید ہیں، ان کے پیر ہیں، یہ کل پہ جاتے ہیں، ٹرک بھر کے لاتے، سن دیو، تلے گج جتیاں، وہ جڑی ملک صاحب پاندے سن، ہوں وہ جتیاں گھارے چوئیاں تک نہیں ملک صاحب دوبارہ نہ آ جان، جتیاں کڈو، تلے گج جتیاں، 2 گھوڑے بوسکی دے تھان، جی خشک فروٹ دیاں بوریاں، رنگین منیاں، ریشمی بسترے، گرم چادریں، چاول، گندم، وہ ٹرک بھر کے لاتے ہیں، یہاں آ کے وہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ملک صاحب نو معاف کر، انہاں بڑی خدمت کیتی ہے، نہیں وہ اتھے آ کے آدھے یا اللہ انہاں دا ایک بندہ ہور مار، ایک بندہ ہور مار انہاں دا۔ تم سمجھتے ہو مرنے کے بعد فضول پیسے خرچ کرتے رہتے ہو، اور کوئی صدقہ جاریہ کیا کرو جس کا ثواب میت کو پہنچتا رہے، کسی غریب بچے کو کتابیں لے کر دے دو، کسی غریب آدمی کے پاس سردیوں میں کمبل نہیں ہے، کمبل لے کر دے دو، کسی کے پاس عید کے لیے اپنے بچوں کے پاس لینے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، چپ کر کے کپڑے لے کے دے دو۔ ہماری شریعت بڑی خوبصورت شریعت ہے، 10 سردی بھی ضرورت نہیں کہ یہ ایصال ثواب ہے، اللہ واسطہ ہے، کوئی ضرورت نہیں، نیت دل میں کر، اس کو کہ تحفہ ہے، وہ کام تسی نہیں کرنے، تسی وہی کام کرنے نے جس سے دکھاوا ہوئے، دے گا پکن۔ اب تو 40واں ہوتا ہے میرج ہالوں میں، جی آگے آگے دیکھی ہوتا ہے کیا تھوڑا مولوی ایسا رگڑا کرنا نا، تسی یاد رکھنا، یہ دین ہے، یہ دین ہے، اسے صرف کتاب برکت سمجھا، بندیالوی کہتا ہے، اور کہتا کہتا مر جائے گا،
کہ یہ کتاب برکت بعد میں ہے، صحیفہ ہدایت پہلے ہے۔ یہ ہدایت دینے آیا تھا، یہ قرآن رہنمائی کرنے کے لیے آیا تھا، راستہ دکھانے کے لیے آیا تھا۔ راستہ تب سمجھ آئے گا جب قرآن کو سمجھ کے پڑھو گے۔ وہ جو علماء کہتے ہیں نا ترجمہ پڑھن دی ضرورت نہیں، ترجمہ پڑھن دی ضرورت نہیں، ترجمہ پڑھن دی ضرورت نہیں، کیوں جی؟ بندیالوی نو کوئی خطرہ نہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا بندیالوی دی نہ سنو، بندیالوی دے نیڑے نہ جاؤ، میں کہتا ہوں سنو، ان کی سنو، فیس بک پر ان علماء کی تقریریں سنو، ایڈے کچے مقتدی نہیں ساڈے، اور ایڈے کمزور بھی نہیں کہ بندیالوی سے سنا ہوا قرآن تیرے قصوں اور کہانیوں پہ قربان کر دیں۔ میں نے خطرہ کوئی نہیں، ہم نے اپنے مقتدیوں کو قرآن دیا ہے، قرآن کی آیتیں دی ہیں، تیرے کولو قصے کہانیاں تو سوا شے کوئی نہیں، اس لیے تم کہتے ہو قرآن کا ترجمہ نہ پڑھو۔ بندیالوی کہتا ہے قرآن کا ترجمہ پڑھو، عقیدہ وہی اپناؤ جو قرآن کہتا ہے، عقیدہ وہی اپناؤ جو قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن سے ہٹ کر عقیدہ اپناؤ گے لا تفرقو، فرقے نہ بنو، فرقہ واریت نہ پھیلاؤ۔ وہ فرقہ واریت کیا ہے؟ جو قرآن سے ہٹ کے ہے۔ 8 تاریخ کو ہمارا دورہ تفسیر شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ، اسی جگہ پہ 45 دن کا کورس ہے۔ اپنے آپ کو تیار کیجیے، فیصلہ کیجیے، سوچئے، گھر چ وزیر اعظم کو اجازت لے لو، سوچئے، فیصلہ کیجیے، قربانی دی۔ ریٹائرمنٹ کی زندگی جو گزارنے والے لوگ ہیں، ریٹائر ہو گئے ہیں، نوواں انہوں کو بڑیاں تنگ ہیں، میں بابا کھوں لائیے۔ اس بزرگ سے بھی ہم کہتے ہیں آ جا، نیچے نہیں بیٹھ سکتے ہو کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لو، کوئی تھوڑی سی نکلو باہر گھروں سے، زندگی کے آخری لمحات قرآن کو دے دو۔ یہاں ایک خاتون تھیں، ان کے بیٹے اب امریکہ ہوتے ہیں، باجوہ، تو بڑی عمر کی تھی، بڑی عمر کی، تو مجھ سے وہ قرآن پڑھتی تھی ترجمے کے ساتھ، شوق تھا، بڑا شوق تھا۔ قرآن پڑھتے پڑھتے فوت ہو، اسی دوران انتقال ہو، بڑی عمر کی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلے اور اس دوران اس کا انتقال ہو جائے، اللہ اسے قیامت کے دن شہیدوں میں کھڑا کرے۔ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارنے والوں سے اگر آپ کی نظر میں بھی کچھ لوگ ہیں اہل علم ہیں تو ان سے آپ کہیں کہ وہ یہاں داخلہ لیں۔ جو نوجوان فارغ ہیں کالج یونیورسٹیوں سے، وہ تشریف لائیں۔ جو عام میں لوگ ہیں، ملازم لوگ ہیں، چھٹیاں بھی لے سکتے ہیں، دفتر سے چھٹی بھی لی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تبلیغی جماعت میں ہمارے کئی حضرات نہیں جاتے، 4 مہینوں کے لیے چلے جاتے ہیں، چلے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو وہ دین سیکھنے کے لیے جگہ جگہ جا رہے ہیں، تو وہ بھی تو نکلتے ہیں۔ ایک چلہ قرآن واسطے بھی لاؤ، ایک چلہ لگاؤ قرآن کے لیے، قرآن سیکھنا ہے، اس کے لیے چھٹی کرنی پڑے، چلو 5-6 گھنٹے کی جو کلاس ہوگی اس میں 2 گھنٹے سے وہ یہاں پتہ کر لے میرا ٹائم کیا ہے، دوسرے مدرس کا ٹائم کیا ہے، تو اس میں سے 2 گھنٹے نکال لیں، چلو سارا نہیں 2 گھنٹے، گھنٹہ، لیکن کچھ نہ کچھ حصہ ڈالیں۔
آپ کے گھروں میں آپ کی بہنیں، بیٹیاں، پوتیاں، بھتیجیاں سکول کی تعلیم مکمل ہو گئی، گھر میں بیٹھی ہیں، فارغ ہیں، تھوڑا سا ان کا ذہن بنائیں، ان سے بات کریں آپ جا کے کہ بیٹا قرآن کی تفسیر شروع ہو رہی ہے، تو آپ یہ وقت نکالیں اور فارغ وقت قرآن کی تفسیر کو دیں، سند بھی ملے گی، قرآن کے تفسیر کے علم کی سند بھی باقاعدہ ایشو ہوگی، تو آپ ان سے بھی بات کریں گے بات آپ اپنے گھروں میں، زور سے بولو ذرا، تیار کریں گے آپ اپنی بیٹی کو، بہن کو، بھتیجی کو، پوتی کو کہ وہ وقت دے اور یہاں 8 تاریخ کو، 8 فروری کو داخلے کے لیے آ جائیں، قرآن پاک کا نسخہ بھی ملے گا اور کوئی اس کی فیس بھی نہیں ہے، تو آپ بھی تیار ہوں اور ان کو بھی آپ تیار کریں۔ دورہ تفسیر کی وجہ سے چونکہ مصروفیت ہو جاتی ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، 18 بلاک کا درس ہم آج سے معطل کر رہے ہیں، اب یہ عید الفطر کے بعد ہوگا، آج سے وہ معطل ہوگا۔ آج میری ویسے بھی طبیعت اپنی ٹھیک نہیں ہے، یہ تو میں ہی رگڑا لا دیتا، ورنہ کل میں نے 900 کلومیٹر سفر کی ہے اور 2 تقریریں بھی کی، ایک لئیے میں اور پھر ایک ڈیرہ غازی خان، 4:30 بجے گھر پہنچا ہوں، تو آج تو میں اس پوزیشن میں بھی نہیں تھا کہ درس دے سکوں، تو یہ درس کا سلسلہ جو ہے یہ معطل ہوگا، عید کے بعد انشاءاللہ اس سلسلے کو انشاءاللہ کا عذر انشاءاللہ پھر اس کو شروع کریں گے۔ وہ جو درس کے شوقین لوگ ہیں وہ تھوڑا سا وقت دورہ تفسیر کو دے دیں، 1 گھنٹہ دے دیں، 2 گھنٹے دے دیں، اس میں شامل ہو جائیں، تو آپ سارے حضرات بھی اس بارے میں سوچیں گے۔ دیں جی اذان۔